تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے پوچھا مل مہلکات یا رسول اللہ، آقا ہلاک کرنے والے اعمال کون سے ہیں؟ انسان کرے تو برباد ہو جائے، بے عزت ہو جائے، نہ اس کو دنیا میں عزت ملے نہ آخرت میں ملے۔ کتنے اہم سوالات ہیں تیری اور میری زندگی سنورنے کے لیے اگر ہم اس پہ عمل کریں تو۔ اب یہ میں جلدی بتا رہا ہوں، میرا ٹائم ختم ہو رہا ہے۔ اب یہ جو میں بات بتا رہا ہوں پھر ہم دیکھیں اپنے نفس میں کیا وہ چیزیں ہم میں تو نہیں، اگر ہیں تو پھر ہم ہلاکت کے راستے پہ ہیں، نہیں ہے تو ہم کامیابی کے راستے پہ ہیں۔ تو فرمایا ہلاک کرنے والے جو عمل ہیں، فرمایا شح مطاع، بخیل آدمی، ایسا بخل جس کی تابع داری کی جائے، بخیل آدمی کبھی عزت نہیں پائے گا، ہلاک ہو جائے گا۔ اخلاق کا بخیل، علم کا بخیل، پیسے کا بخیل۔ صرف بخیل یہ نہیں ہے کہ وہ خدا کی راہ میں نہ دے، اپنے آپ پہ خرچ نہ کرے، پیسہ جمع کرتا جائے، نہیں۔ عالم کے پاس علم ہے لوگوں کو نہیں پہنچا رہا، بخیل ہے۔ اللہ نے تمہیں اچھی زبان دی ہے، اس کا استعمال نہیں کر رہے ہو، بخیل ہو۔ اللہ نے رزق میں وسعت دی ہے، غریبوں کو نہیں دے رہے ہیں تو بخیل ہے۔ فرمایا وہ بخل جس کی تابع داری کی جائے، نہیں۔ اخلاق کی جگہ بد اخلاقی، علم کی جگہ جہالت پھیلائے، بچے روتے رہیں ان کے پیسے بینک میں ہیں، پڑوس میں بھوکا رہے ان کے پیسے بینک میں ہیں۔ حضور نے فرمایا بخیل آدمی ہلاک ہو جائے گا، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ جب بڑے چھوٹا بھائی بھوکا ہو اور چھوٹے بھائی کو بعد میں پتہ چلے کہ جب میں بھوکا تھا، جب میں بیمار تھا، بڑے بھائی کے پیسے رکھے تو اس نے میری مدد نہیں کی تھی، تو زندگی بڑا چھوٹا بھائی بڑے بھائی کو عزت دے گا؟ نہیں دے گا تو ہلاک تو ہو گیا۔ جب گھر میں عزت نہ ملے، اور پھر فرمایا هو متبعون، وہ خواہشیں جس کی تابع داری کی جائے، ہر خواہش، بس یہ خواہشیں انسان کو برباد کر دیتی ہیں۔ ایک کمرے کا گھر ہے تو 2 کمرے والا مکان چاہیے، 2 کمرے والا ہے تو 3 کمرے والا چاہیے، گھر اپنا ہے تو چھت بھی چاہیے، چھت اپنی ہے تو گھر میں ماربل لگنی چاہیے، ماربل لگی ہوئی ہے تو نہیں ایک اچھی بیٹھک بھی ہونا چاہیے، موٹر سائیکل ہے تو نہیں کار چاہیے، کار ہے تو نہیں اس سے بڑی گاڑی چاہیے۔ یہ خواہشیں ہیں انسان کی۔ جب خواہشوں کی تابع داری کے پیچھے انسان لگے گا تو ان خواہشات کی تکمیل کے لیے بعض اوقات اس کو رشوت بھی لینی پڑے گی، غریبوں کے حق تلفی بھی کرنی پڑے گی، ناجائز ذرائع بھی تلاش کرنے پڑیں گے۔ میرے آقا نے فرمایا جب یہ وقت آ جائے تو پھر انسان ہلاک ہو جاتا ہے، دنیا میں بھی اس کی بربادی ہو جاتی ہے اور آخرت میں بھی ہو جاتی ہے۔ اور آخرت میں آخری فرمایا اعجاب المرء لنفسہ، اپنے آپ کو بہتر سمجھنا۔ یہ اپنے آپ کو بہتر کا سمجھ ہم مولوی میں زیادہ ہے۔ میں اپنے آپ کو پہلے کہوں، آپ کی باری بعد میں جب آئے گی تو آئے گی۔ میں کہتا ہوں میں بہت بڑا عالم ہوں۔ جس نے کوئی اچھے قرات کے الفاظ یاد کر دیے نا، میں نے یہاں کے بچوں کو بڑے بڑے مفتیان کے ساتھ پیچھے نماز پڑھ کے آئے، امام صاحب فلاں مفتی صاحب کی تلاوت تو مجہول ہے۔ ٹھیک ہے آپ کو مخارج آتی ہیں، لیکن کیا یہی سب کچھ یہی ہے جو آپ نے عین اور ہاں سیکھا ہے؟ علم تو بہت بھی ہے اور بھی ہے۔ مجھے ایک صاحب نے کہا تھا کہ آپ کا جو فلاں مؤذن ہے نا، جب میں آیا کروں تو اس کو ہٹا دیا کرے کہ میں ان سے اچھا پڑھنے والا ہوں۔ لو جی، یہ جو اپنے آپ کو بہتر سمجھنا ہے، اپنے آپ کو بہتر، میں اچھا، یہ میں انسان کو ہلاک کر دیتی ہے، یہ میں انسان کو برباد کر دیتی ہے۔ نہیں یار، اپنے آپ کو اچھا نہ سمجھیں، اپنے آپ کو بہتر نہ سمجھیں، اپنے آپ سے دوسرے کو بہتر سمجھیں۔ اگر آپ ان سے بہتر ہو کے اپنے آپ کو کم تر سمجھیں گے یہ کمال ہے، اور کم تر ہو کے اپنے آپ کو بہتر سمجھیں گے
تو یہ زوال ہے۔ اور آگے مزے کی بات یہ ہے کہ حضور بتاتے جا رہے تھے فی کل صدق محمد، فقال اللہ تعالی فی کل صدق محمد، حضور ہر سال کا جواب دے رہے تھے، ادھر سے آواز آ رہی تھی اللہ کی طرف سے، فرشتوں میرے نبی نے سچ کہا ہے۔ مصطفیٰ نے کہا، اللہ نے تصدیق کر لی۔ تو زندگی عزت کی چاہتے ہیں ہم، تو ہمیں ان باتوں پہ عمل کرنا ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ۔